السلام علیکم. ہاں بھائی، کیا حال تم لوگوں کی؟ ٹھیک ہو یار؟ گرمی، وہ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، گھروں کا ایڈریس پوچھ رہی ہے. اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ اللہ رحم کرے بس. اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بچائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گرمی بڑی بے تحاشا ہے، کیا کریں کہ گرمی سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن ہو جائے. بڑی آسان چھوٹی چھوٹی تین چار چیزیں بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے گرمی کے ماحول میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ گرمی میں ایک کام تم اگر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی گرمی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکے. ایک کام ہے صرف، پانی بہت زیادہ پیو. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ پانی پینے کے بڑے چور ہیں، پانی پیتے نہیں ہیں. ریکمنڈڈ ہے 10 سے 12 گلاس پانی تو آدمی کو ویسے ہی روزانہ پینا چاہیے. گرمی میں اگر تم 14 سے 16 گلاس پانی بھی پیو گے، یعنی 4 لیٹر پانی بھی پیو گے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پینا چاہیے. اب اس میں دو کیٹیگریز ہم لوگ کر لیتے ہیں. ایک تو وہ خواتین ہیں ہماری، یا ہمارے بچے ہیں، یا ہمارے بزرگ ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، یا آفیسز میں کام کرتے ہیں، جن کا دھوپ سے ایکسپوجر نہیں ہے بہت زیادہ. وہ تو اگر سادہ پانی پئیں گے تو ان کا کام چل جائے گا. بٹ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو سائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ریڈی والے ہوتے ہیں، جو ہمارے دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں، جو ہمارے رکشہ چلانے والے ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ. یہ بیچارے ہر وقت دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یار او آر ایس، جادو ہے او آر ایس. او آر ایس پینا چاہیے. او آر ایس سے آپ کو پانی بھی مل جاتا ہے، آپ کی باڈی کو گلوکوز بھی ملتا ہے، اور آپ کے جسم سے جو نمکیات نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ نمکیات بھی آپ کے پورے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ایسے لوگ ہیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، شیڈز کے اندر موجود ہیں، آپ کا کام اس نوعیت کا ہے کہ آپ باہر دھوپ میں نہیں نکلتے، سادہ پانی پئیں، کوشش کیا کریں 10 سے 12 گلاس پانی، 12 سے 14 گلاس پانی روزانہ پیا کریں. نمبر 2، اگر باہر کام کرتے ہیں تو پھر ہفتے میں ایک پیکٹ او آر ایس کا، یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے بنتا ہے، کیا سلسلہ ہے، ضرور پیا کریں. پہلا تو یہ کام ہو گیا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ کام، لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں. آسمانی رنگ ہو گیا، سفید رنگ ہو گیا، اس طرح کے کلر جو لائٹ کو ریفلیکٹ کرے اور گرمی کی شدت کو کم کرے، تو لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں. یہ ایک دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام، بڑا امپورٹنٹ کام، کوشش کریں 11 سے 4 کے درمیان میں، یعنی دوپہر 11 بجے سے لے کے دوپہر 4 بجے تک کوشش کریں گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر کوئی کام ہے تو اس کو اس طریقے سے پلان کر لیں کہ وہ بعد میں ہو جائے. آج کل ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے وہ 9 بجے کی ٹائمنگ کر دی ہے مارکیٹس کی، اور مارکیٹ جو ہے وہ 9 بجے بند ہو جاتی ہیں. لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اصل میں یہ سارے یورپ کے اسٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں. یورپ ٹھنڈے علاقے ہیں، وہ ٹھنڈے ملک ہیں، وہاں پر لوگ دن کی روشنی میں نکل سکتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں مجھے بتاؤ 45 48 ڈگری پہ کچھ دن میں شاپنگ کرنے نکلے گا؟ تو یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے جو کام انگریز کر رہے ہیں بھائی، وہ کام آنکھیں بند کر کے صحیح نہیں ہے. اس کے پیچھے اس کی لاجک بھی دیکھیں اور پھر اس کے حساب سے فیصلہ کریں. کوئی اس کی ٹائمنگ کو آپ نے کرنا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے کر لیں. بھال دن میں کون نکلے گا؟ 9 بجے بازار بند ہو جاتا ہے، 7 سوا 7 بجے مغرب ہو رہی ہے، مغرب پڑھ کے لوگ آتے ہیں، موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، 8 بج جاتے ہیں. بس 1 گھنٹے میں جو ہبڑ دبڑ آپ دیکھ رہے ہیں روڈوں پہ، وہی ہبڑ دبڑی آپ کو نظر آئے گی. تو کوشش کریں کہ بھری دوپہر میں کوشش کریں باہر نہ نکلیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، اگر آپ کو باہر نکلنا مجبوری ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو کوئی تولیہ گیلا کر کے، یا کوئی کیپ گیلا کر کے، یا کوئی کپڑا گیلا کر کے سر پہ رکھ لیں. سر کو ڈھانپ کے باہر نکلیں. تو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی. پہلی چیز، پانی بہت زیادہ استعمال کریں اگر آپ گھر کے اندر کام کر رہے ہیں یا کسی شیڈ والے ایریا میں کام کر رہے ہیں. باہر نکل رہے ہیں تو او آر ایس کا ضرور استعمال کریں. ہفتے میں ایک پیکٹ او آر ایس کا پی لیا کریں. نمبر 2 میں نے آپ کو کیا بتایا؟ لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں. نمبر 3 میں نے آپ کو کیا بتایا؟ آپ دوپہر 11 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، پہلے 4 بجے تک کوشش کریں دھوپ میں نہ نکلیں. چوتھی بات میں نے آپ کو کیا بتائی؟ اگر نکلنا بہت مجبوری ہو جائے، سر ڈھانپ کے نکلیں. اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات، فرض کریں کوئی آدمی ہے وہ باہر سے آیا اور اس کے اندر آپ ان میں سے کوئی علامات دیکھیں تو آپ فوراً الرٹ ہو جائیں. یہ لگتا ہے کہ اس کو یا تو ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہے، لو لگ گئی ہے، یا پھر کوئی ہیٹ ایگزاسشن ہو گئی ہے. وہ کیا نمبر 1، اگر اس کو تیز بخار آ رہا ہو، تو اگر کوئی بندہ دھوپ میں کام کر کے آیا ہے، وہ صبح شام دھوپ میں کام کرتا رہتا ہے اور رات کو اس کو بہت تیز بخار ہو گیا، تو یہ فکر والی بات ہے نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کو پسینے نہیں آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے لو لگنے کی. نمبر 3، اس کو کنفیوژن ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ بات کرے آپ کے صحیح جواب نہیں دے پا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، دن کا کون سا حصہ ہے، کنفیوژن اگر ہے تو یہ بھی. اور نمبر 4، اگر اس کو چکر آ رہی ہے، سر بھاری ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ہیٹ اسٹروک کی علامات ہیں. فوراً اس کو لے کے جائیں، کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں،
اس کی جو ہے وہ کولنگ کروائیں، اس کو کول ڈاؤن کروائیں تاکہ ہیٹ اسٹروک کے اثرات کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ خدا نہ خاصہ ہیٹ اسٹروک جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی جن پہ آپ نے پریشان ہونا ہے اگر وہ نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1 بخار، تیز بخار۔ نمبر 2 کنفیوژن۔ نمبر 3 آپ کے پاس جو مریض ہے اس کو پسینہ نہ آ رہا ہو۔ اور نمبر 4 اگر اس کو چکر آ رہے ہو یا اس کا سر بھاری ہو رہا ہو۔ تو یہ علامات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، اس کو ڈاکٹر پر لے کے جانا ہے، کیونکہ ہیٹ اسٹروک آپ گھر میں ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے کہا میں بناؤں اور لوگوں کو بس بارے میں بتاؤں گا، بھیجنے دوں تھوڑی سی۔ پھر اگلی بار ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھو، اللہ حافظ۔